السلام علیکم، میں ہوں محمد ندیم صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ تو جناب ہم بات کریں گے آج پھر کچھ ایسے الفاظ پہ جو ہمارے لکھنے میں مسائل آتے ہیں، اور ہماری ایک عادت بن گئی ہے کہ ہم ہر لفظ کے اوپر حمزہ لگا دیتے ہیں۔ بعض ایسے الفاظ ہیں جن کے اوپر حمزہ بالکل نہیں آتا۔ تو حمزہ پہ ہم نے پہلے بات کی تھی، کچھ الفاظ ہم نے بتائے تھے پہلی ویڈیو میں کہ جس کے بعد حمزہ نہیں لگایا جاتا، کسی بھی اردو حرف کا اختتام حمزہ پہ نہیں ہوتا۔ یہاں بھی ہم کچھ ایسے الفاظ کی طرف جائیں گے کہ حمزہ جو ہے وہ واو کے ساتھ حمزہ کس طرح سے آتا ہے، اور واو کے ساتھ حمزہ لگانا چاہیے یا نہیں لگانا چاہیے، اور اگر استعمال کرنا ہے حمزہ کا واو کے ساتھ تو وہ کون سی الفاظ ہیں جہاں ہم واو کے اوپر حمزہ لگائیں گے اور کون سے الفاظ ہیں جہاں حمزہ نہیں لگائیں گے۔ تو ہر جگہ پہ حمزہ کا استعمال جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ حمزہ ایک ایسی علامت کے طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں کہ ہماری عادت کا حصہ بن گیا ہے کہ ہم لفظوں کے آخر پہ واو کے اوپر اور اسی طرح یہ کے اوپر اور بے شمار جگہوں پہ بے جا استعمال اس کا کرتے ہیں، اور جو کہ ضروری نہیں ہی ہے۔ یہاں بھی ہم کچھ ایسے الفاظ دیکھیں گے، اس کے لیے آپ کو اگر تفصیل سے پڑھنا ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ پڑھیے رشید حسن خان کی کتاب ہے اردو املا، اس کو آپ پڑھ لیجئے، لیکن وہاں کافی پیچیدہ معاملہ ہے۔ میں آپ کو آسان چیزیں بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ وہاں اگر آپ پڑھیں گے تو کافی آپ کو دقت پیش آ سکتی ہے۔ اگر تو آپ اردو کے طالب علم ہیں یا استاد ہیں تو آپ کو یقیناً اسی کتاب سے استفادہ کرنا پڑے گا، اور اگر آپ عام عوام الناس یا آپ جو ہے آپ کا سبجیکٹ اردو نہیں ہے اور آپ کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں تو پھر آپ کو میں آسان کر کے یہ چیزیں کچھ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس کو آپ یقیناً بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں گے۔ میں ان پوری میں نہیں جاؤں گا کہ مصدر اور حاصل مصدر اور مصدر کے ساتھ اور حاصل مصدر کے ساتھ آپ نے واو حمزہ کا استعمال نہیں کرنا، اور تو میں اس طرح کی مشکل چیزیں جو ہے آپ کو نہیں بتاؤں گا۔ میں سادہ آسان طریقے سے آپ کو جو ہے بتانا چاہتا ہوں کہ ہم دیکھیں گے کہ حمزہ کہاں استعمال کرنا ہے۔ دراصل جو بھی افعال ہیں اس کا اصول اور قاعدہ یہ ہے ایک آسان اور سادہ، کہ ایسے تمام افعال جو ہیں، افعال فعل کی جمع ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے فعل کیا ہوتا ہے، جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے وہ فعل کہلاتا ہے۔ جیسے جانا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا مرنا، لڑنا جاگنا، یہ سارے جو ہیں فعل ہیں جس میں کوئی کام کیا جا رہا ہے یا کام کا ہونا پایا جا رہا ہے، تو یہ سارے فعل ہیں۔ تو جتنے بھی افعال ہوں گے ان سے اگر لفظ واو کی صورت بنے گی کوئی، جیسے لانا سے لاؤ ہے، جیسے جانا سے جاؤ ہے، جیسے آنا سے آؤ ہے، جیسے کھانا سے کھاؤ ہے، تو یہ جتنے بھی افعال سے بنیں گے واو والے حروف لفظ جو بنیں گے تو وہ سارے ان کے اوپر حمزہ آئے گا، یعنی فعل کے ساتھ جو لفظ بنے گا اس کے اوپر حمزہ آئے گا، لیکن جو لفظ فعل کے ساتھ نہیں بنے گا، ایک تو حاصل مصدر کے ساتھ حمزہ نہیں آتا، تو اب وہ آپ کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا دقت آئے گی۔ میں آپ کو آسان سی چیزیں بتاتا ہوں کہ جو افعال نہیں ہیں، افعال کے علاوہ اور کسی صورت میں ہیں لفظ، تو ان کے اوپر حمزہ نہیں آئے گا۔ جیسے آپ یہ دیکھیں کہ جیسے راؤ ہے، تو راؤ اب کوئی فعل نہیں ہے، اسم ہے، تو راؤ کے اوپر بھی حمزہ نہیں آئے گا۔ اسی طرح پاؤ، پاؤ جو ہوتا ہے نا شیر کا چوتھائی حصہ، تو اس کو پاؤ کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ایک پاؤ مٹر دے دو جی، ایک پاؤ دال دے دو، ایک پاؤ جو بھی ہے۔ آج کل سردی کا موسم ہے تو بادام بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پاؤ بادام دے دو۔ تو پاؤ جو ہے شیر کا چوتھائی حصہ ہے، تو پاؤ اب یہ بھی کوئی فعل نہیں ہے تو اس کے اوپر بھی حمزہ نہیں آئے گا۔ ناؤ جو ہے کشتی،
اس کے اوپر بھی حمزہ نہیں آئے گا۔ بھاؤ جو ہے اور تاؤ جو ہے، آپ نے جو ہے آج کل جو ڈرائی فروٹ لینا ہے تو بھاؤ تاؤ تو آپ خیر نہیں کریں گے، کیونکہ فکس ریٹ ہیں آج کل۔ تو بھاؤ اور تاؤ یہ بھی فعل نہیں ہے، تو ان کے اوپر بھی حمزہ نہیں آئے گا۔ تو ایسے جتنے بھی الفاظ ہیں، یہاں تو ہم واؤ کے اوپر حمزہ کی بات کر رہے ہیں، ساتھ اضافی طور پہ میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ گائے اور چائے جو ہے اس کے اوپر بھی حمزہ نہیں لگائیں گے۔ گائے جو ہے وہ بھی بڑی یہ کے ساتھ ہے، حمزہ نہیں ہے، اور چائے بھی اسی طرح ہے جیسے یہ راؤ اور تو باقی جیسے افعال ہیں ان کے اوپر حمزہ آئے گا۔ یہ آپ افعال دیکھ رہے ہیں، لاؤ، جاؤ، آؤ، کھاؤ، تو جتنے بھی ہیں ان کے اوپر حمزہ آئے گا۔ یہ فعل ہیں، افعال ہیں۔ جو افعال نہیں ہیں ان کے اوپر حمزہ نہیں آئے گا، جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ راؤ، پاؤ، ناؤ، بھاؤ، تاؤ، اور بھی اس طرح کے الفاظ ہیں۔ میں یہ صرف آپ کو چند مثالیں دی ہیں کہ جتنے بھی افعال آئیں گے ان کے اوپر حمزہ آئے گا، حاصل مصدر کے اوپر حمزہ نہیں آئے گا، اور اس طرح کے باقی جو الفاظ ہیں، اسم جو ہیں، ان کے اوپر بھی حمزہ نہیں آئے گا۔ تو یہ آپ حمزہ کے بغیر لکھیں گے، لیکن ہماری عادت کیا حصہ بن چکا ہے کہ ہم ہر اس طرح کے جتنے بھی لفظ ہیں یہ ان کے اوپر حمزہ ہم لگا دیتے ہیں۔ تو اگر اس پاؤ، وزن والے پاؤ کے اوپر آپ حمزہ لگائیں گے تو وہ فعل بن جائے گا، یہ جو ہے اس طرح جو وزن یا باٹ وہ نہیں رہے گا۔ تو اس لیے آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اگر تو آپ جو ہے اردو ادب کے استاد ہیں تو پھر بھی، اور اگر آپ طالب علم ہیں اردو ادب کے تو پھر بھی آپ کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں۔ لیکن اگر اس سے ہٹ کے آپ کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کسی اور بھی مضمون کے، اگر آپ کیمسٹری، فزکس، بائیو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں، آپ کسی بھی شعبے سے ہیں، تو پھر بھی آپ کے لیے یہ چند بنیادی باتیں، چند بنیادی چیزیں جو ہیں ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے، تاکہ آپ لکھیں گے، ہماری قومی زبان ہے، آپ لکھیں گے تو سیکھیں گے، اور یہ چیزیں آپ کے علم میں ہونی چاہیے۔ اسی لیے آپ کے لیے ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں، تاکہ آپ جو ہے ان بنیادی چیزوں سے آگاہ ہو سکیں۔ تو آپ نے ویڈیو کو دیکھا، تھوڑی لمبی ہو گئی، لیکن آپ نے دیکھا، اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ اجازت دیجیے، نئے الفاظ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے۔ خدا حافظ۔